میں وہ گنا نہیں جاتے، پختونخوا میں جو ان سابق قبائلی علاقے سے ہم نے وعدے کیے کہ ہم ان کو کتنا دہشت گردی کے مقابلے اور فتح کرنے کے بعد جس انداز سے ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کرنا تھا، دونوں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس میں ناکام رہے ہیں کہ ہم وہ وعدے پہ پورا اترے۔ ہم نہ سرپلس کی صورت میں پیسہ مانگ رہے ہیں، وسائل صحیح طریقے سے دے نہیں رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر اس بجٹ میں ہم ناکام رہے ہیں کہ ہم جو قبائلی علاقوں کو ٹیکس ریلیف دیا جاتا تھا وہ 2026 میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکے، اور بلوچستان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج جب ملک مشکل میں ہے، جب اسرائیل اور ایران کا جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس پاکستان کو نقصان ہر صورت میں پہنچانا چاہتا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم نے سب یہ کنسنسس پیدا کیا، تمام صوبوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کے لیے اس ایکسٹرا آرڈنری ٹائم پہ یہ قربانی، یہ کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ کنٹریبیوشن حکومت اور ان کے اتحادی صرف نہیں، سب سے اہم بات ہے کہ صوبہ پختونخوا جو ہمارے حزب اختلاف کی جماعت چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سیاسی یا اپنے مسئلے کو ایک طرف رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی مفاد کے لیے ہم اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ پی ٹی آئی کا اس فیصلہ کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اگر پی ٹی آئی نے اور ہمارے اپوزیشن کے اتحادیوں نے اسی قسم کی اپنا طریقہ کار اپنایا، اسی قسم کی سیاست کرتے رہیں، جہاں سیاسی اختلافات ہوتا ہے، جہاں آپ کا نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے، ہمارا اور حکومت کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر قومی مفاد پہ ہم اسی انداز میں کام کرتے رہے جناب اسپیکر، تو پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، جبکہ ہم نے وقتی طور پہ اور ان مشکل حالات میں ایسے فیصلے نکالے ہیں، دیز آر نان سسٹینیبل سولوشنز، وفاقی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو مل کے اب جب یہ بجٹ پاس ہوتا ہے، آپس میں ایک کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا ایک پلان نکالے جو لانگ ٹرم ہو، جو سسٹینیبل ہو، جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے گروتھ اورینٹیٹڈ اکنامک پالیسیز انٹروڈیوس کرے، تاکہ ہم ملک میں ایسے ترقی لے کر آئے، ملک میں ایسے معاشی ترقی ہو جس پہ کنٹریبیوشنز دینے کے بجائے ہمارا معیشت اتنا ترقی کر رہے ہو کہ اپنے تمام ڈیولپمنٹ کے ضروریات پورا کر سکے، تمام قومی دفاع کا ضروریات بھی پورا کر سکے۔ اسی سلسلے میں جناب اسپیکر، اسی کنورسیشن میں ایک بہت سے ڈبیٹس چھیڑے گئے ہیں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک ٹاپک کا دفاع کروں اور اپنا ورژن دے دوں، مگر ایسا ایک اہم ٹاپک ہے جناب اسپیکر جس کا میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیفینڈ کرنا ہے، اور وہ اس لیے کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ افسوسناک ہے اور یہ شرمناک ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، آج میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حق میں 4 بنیادی دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ عالمی دنیا مانتی ہے، عالمی ادارے مانتے ہیں، آئی ایم ایف سے لے کے ورلڈ بینک کی رپورٹس موجود ہے کہ یہ ادارہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اس کو کیسے کٹ کیا جائے گا، یہ آپ سے نہیں کہتے کہ اس کو کیسے محدود کیا جائے گا،
عالمی دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا کامیاب منصوبہ ہے، یہ پاکستان میں ایک ایسا مثالی ایسے منصوبہ ہے جو پسماندہ طبقہ کو، غریب طبقوں کو مالی مدد اور معاشی طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، مگر اس میں یہ ناکافی ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں غربت کا مقابلہ کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں، بڑھانا چاہیے۔ اور میں حکومت کا اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس قسم کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف جو باتیں چلے ہیں، اس کے بجائے، اس کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لاکھوں گھرانوں کی مدد کی ہے، اس نے غریب بچوں کو اسکول میں رکھا ہے، ماؤں اور بچوں کی صحت بہتر کی ہے اور مشکل وقت میں غریبوں کو سہارا دیا ہے۔ کووڈ سے لے کے سیلاب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوا ہے، پاکستان کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوا ہے جس سے ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچائے۔ دوسرا دلائل یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ انسانیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ ہماری دین ہمیں سکھاتی ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ اور ضرورت مند کا خیال رکھو۔ ہمارا نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی ماں کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے، تعلیم دلانے اور بہتر مستقبل دلانے میں مدد کرتا ہے تو یہ صرف پالیسی نہیں ہوتی، یہ ہماری دین اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے جناب اسپیکر۔ تیسری دلائل جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھی معیشت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت اوپر سے نیچے آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ترقی نیچے سے اوپر جاتی ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک غریب گھرانہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے، وہ اس پیسے کو بینک لاکر میں نہیں رکھتا، وہ آٹا خریدتا ہے، دوا خریدتا ہے، بچوں کے لیے کتابیں خریدتا ہے، دکاندار کماتا ہے، کسان کماتا ہے، ٹرانسپورٹ والا کماتا ہے، چھوٹا کاروبار چلتا ہے، پیسہ معیشت میں گھومتی ہے اور روزگار پیدا کرتے ہیں۔ غریب دولت جمع نہیں کرتی، وہ دولت کو معیشت میں واپس دلاتے ہیں۔ اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک ویلفیئر پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک اکنامک معاشی پروگرام بھی ہے جناب اسپیکر۔ اور چوتھا دلائل جناب اسپیکر، یقین مانیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک قومی سلامتی کا پروگرام بھی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، انسرجنسی کا مقابلہ کر رہا ہے، مذہبی انتہا پسندی سے لے کے علیحدگی پرستی سے تنظیموں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ فورن بیکڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی دنیا کی طاقت، عالمی دنیا کے پیسے ان تنظیمیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ دنیا بھر میں ہر فوج کو یہ پتا ہے کہ آپ کسی بھی انسرجنسی کا مقابلہ ہتھیاروں کے ساتھ اکیلا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے انسرجنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ملیٹنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو you have to win hearts and minds۔ یہ دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ مانا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ کسی ملک کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، کسی ملک کی اصل طاقت اس کی لوگوں کی اعتماد ہوتا ہے۔ جب ریاست مشکل وقت میں اپنے شہری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو پاکستان پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ انتہا پسندی، نمائندی اور بے چینی کا مقابلہ صرف قوت سے نہیں ہوتا، دل اور دماغ سے جیتا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ دے رہا ہے،
جب ایک بچے کو تعلیم ملتی ہے، جب ایک گھرانہ مشکل وقت میں سنبھالا جاتا ہے، تو پاکستان ایک اور دل جیت لیتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جو قوم اپنے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف غربت کم کرنے کا پروگرام نہیں، یہ انسانیت کا پروگرام ہے، یہ معیشت کا پروگرام ہے، اور یہ قومی سلامتی کا پروگرام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ کا پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کوئی اور کرے نہ کرے، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے۔ اور اسی انداز میں جناب اسپیکر، ہمارے نظر میں پاکستان کی معیشت صرف تب ترقی کرے گا جب اسی پالیسی کو، اسی مائنڈ سیٹ کو، اسی نظریہ کو ہمارا پورا معیشت میں اپنایا جائے۔ جب حکومت اور معیشت پہ فیصلے کرنے والے تمام لوگ یہ طے کرے کہ پاکستان میں معیشت تب تک ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کی معیشت تب تک نہیں ترقی کرے گا جب تک پسماندہ طبقات ترقی نہ کرے، جب تک کمزور طبقات ترقی نہ کرے۔ یہ سوچ کہ امیر امیر تر ہوتے رہے، غریب غریب تر ہوتے رہے، اور ہم اس کانسیپٹ کو، اس معاشی ڈیولپمنٹ کو ترقی کا نام دے، یہ ناانصافی ہوگا جناب اسپیکر۔ پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے، پاکستان کی ذرائع معیشت تب ترقی کرتا ہے جب میرے اور آپ جیسے بڑے بڑے زمیندار ترقی کرتے ہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ پاکستان کی ذرائع معیشت ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے جب پاکستان کا کسان ترقی کرتا ہے۔ ویسے ہی جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت تب صرف ترقی نہیں کرتا جب مل مالکان ترقی کرتا ہے۔ پاکستان کی معیشت اصل معنوں میں ترقی کرے گا جب مزدوروں کو، محنت کشوں کو، ان کو محنت کا صلہ دیا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ پاکستان کی معیشت ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں امیر کتنا مزید امیر ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معیشت کا ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے گئے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، اگر ہم یہ کانسیپٹ اپنایا جائے تو میں خاص طور پہ اس دور میں جہاں اس وقت معاشی مشکلات کے باوجود موقع بھی نظر آ رہے ہیں، اگر پورا حکومت یہ طے کرے اور فیصلہ کرے کہ یہ معاشی ترقی کا فائدہ ہم سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو دلوائیں گے، سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوائیں گے، سب سے پہلے پاکستان کا پسماندہ طبقہ، پسماندہ علاقے کو ریلیف پہنچائیں گے، تو میں یہ آپ سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان جناب اسپیکر ترقی کرے گا۔ مجھے اسی کانسیپٹ میں جب وزیر خارجہ تھا تو میں کسی دوسرا ملک کا وزیر اعظم سے بات کر رہا تھا، اور پاکستان کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا میں بہت تعریف کر رہا تھا کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور انٹروڈیوس ہونے کے بعد پاکستان میں ایسے سڑکیں بنے ہیں، پاکستان کا جو ہمارا گوادر پورٹ ہے اس کا ترقی کا جب صحیح معنوں میں وہ چلے گا تو جو ترقی کے دروازے ہیں پاکستان کے لیے معاشی طور پہ وہ اس انداز سے کھل جائے گا۔ اور ACC پیک کے تحت ہم نے تو لاہور میں اورنج ٹرین بھی بنا دیا، بہت سے ایسے منصوبے، بجلی گھر ایسیٹرا ایسیٹرا۔ تو وہ ملک کا وزیر خارجہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا،